الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگوں، پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ شریعت نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے، افراط و تفریط سے منع کیا ہے، راہ اعتدال کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ امت ہی وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط یعنی بیچ کی، نہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی نہ حد سے نیچے گرنے والی، جس کو عربی میں کہتے ہیں افراط و تفریط، نہ کمی کرنے والی نہ زیادتی کرنے والی، بلکہ بیچ کا راستہ جسے اعتدال کہتے ہیں، درمیانہ میانہ روی، اس کو اختیار کرنے والی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت حد سے آگے بڑھ گئی تھی، انہوں نے افراط کی، سوالات پر سوال کیے جس کی وجہ سے ان پر سختیاں آتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے تفریط کی، کمی کی، جس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ حق سے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم دیا ہے، درمیانی راستہ۔ امت وسط کا لقب اللہ کی طرف سے ملا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، نہ افراط کا شکار ہوگی نہ تفریط کا شکار ہوگی۔ اللہ کی جو حدود ہیں ان حدود پر مکمل طور پر قائم رہے، تو اس لیے ہمیں حدود کی رعایت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى وَحِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، ہر بادشاہ کی کچھ کیا ہوتی ہیں؟ باؤنڈری ہوتی ہے، اس باؤنڈری کے باہر دوسرے کی کیا ہوتی ہے؟ ملکیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی قائم کردہ باؤنڈری ہیں، حدود ہیں، اور فرمایا وہ محارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ باؤنڈری ہے، جو حرام کی ہوئی چیزوں کو کراس کرتا ہے وہ اللہ کی باؤنڈری کو گویا توڑ رہا ہے۔ اور فرمایا من رعا حول الحمى، جو باؤنڈری کے آس پاس کیا کرتا ہے؟ چلتا رہتا ہے، تو یوشک ان یقع فی، قریب ہے کہ وہ باؤنڈری کراس کرے، قریب ہے وہ کیا کرے؟ جو آدمی مشتبہ کاموں میں لگتا ہے وہ دھیرے دھیرے حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ من اتقى الشبہات الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، بیچ میں مشتبہ چیزیں ہیں جن کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں صحیح طور پر تحقیق نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات وقع لعرضه ودینہ، جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑے گا ایک دن وہ آئے گا کہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔
تو اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے آگے نہ بڑھو۔ دوسری جگہ فرمایا فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، کہ جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی کیا ہے؟ حد مقرر کی ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں جانا ہے، بیچ میں ہمیں چلنا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف میں بھی تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہو تو اس میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو، کہ اس میں حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی تعریف کرتے 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 آدمی کہاں پہنچ جائے؟ یہ سوچنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کتنا بڑا ہوگا، تو اب اس کا جسم ہوگا، جسمانیت ہوگی، تو اب یہ کیا حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اسی لیے تعریف میں کہا وہی الفاظ استعمال کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح طور پر معلوم نہیں وہ ذات کیسی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ایک حدیث میں 99 گنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا کوئی نام ہم اپنی طرف سے تجویز نہیں کر سکتے، یہ سب توقیفی ہیں، اللہ کی طرف، نبی علیہ السلام کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ویسے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 999 نام اللہ کے گنائے ہیں، 999، اور یہ بھی حد نہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات کی حد نہیں تو اللہ کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں۔ جتنی آدمی کی صفات ہوتی ہے اتنے نام ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کیا ہے؟ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، اور اسی طریقے سے امام بھی ہے، متقی بھی ہے۔ اب یہ اس کی ساری صفات ہیں، یہ سارے نام ہو گئے اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی کوئی حد ہے؟ خوبیوں کی کوئی حد ہے؟ جتنی اللہ کی خوبیاں اتنے اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کی خوبیوں کی حد نہیں تو اس کے ناموں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھے اچھے کچھ نام اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ بتا دیے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کے لیے تجویز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کو حکیم تو کہہ سکتے ہیں، طبیب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو شافی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو شافی کہہ سکتے ہیں کہ شافی الامراض ہے، طبیب نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ کام دونوں کا ایک بظاہر نظر آتا ہے، لیکن نہیں، کہ شافی حدیث میں موجود ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اذا مریضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو جو اسماء اللہ تعالیٰ کے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر ذکر کیے ہم وہی لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا نام نہیں لے سکتے۔ تو یہ حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہیں؟ مقرر کی ہیں۔ اسی طریقے سے اعمال باطنہ میں بھی حدود ہیں، اعمال باطنہ میں بھی حدود ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ہے، خشیت ہے، کتنا خوف آدمی کے اندر ہو، اتنا خوف نہ ہو کہ نا امیدی کو پہنچ جائے۔ بعض مرتبہ خوف بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ نا امیدی تک پہنچ جاتا ہے، اور نا امیدی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافری ہوتے ہیں۔ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی کیا بتائیں، جب کوئی عمل ہمارا مقبول ہی نہیں تو شاید پکڑ پکتی ہے، پکڑے ہی جانا ہے۔ تو حضرت پوچھا تم نے پڑھا کیا ہے؟ کہ جی امام غزالی کی کتاب میں باب الخوف پڑھا ہے میں نے۔ کہا تمہارے لیے پڑھنا جائز نہیں، تم باب الخوف نہ پڑھو، باب الرجا پڑھو، جس کے اندر اللہ کی امید کے واقعات ہیں۔ خوف نہ پڑھو، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقت میں اتنا اللہ کا خوف غالب ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگل میں گھومتے رہے، 10 سال تک جنگل میں گھومتے رہے، خوف کا اتنا غلبہ ہوا اللہ۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف حد سے آگے بڑھ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک، اے اللہ اتنا خوف دے مجھے جو گناہوں سے روک دے۔ بس خوف کتنا چاہیے؟ جو گناہوں سے روک دے، اس سے زیادہ ہوگا تو نا امیدی کی طرف لے جائے گا، اور نا امیدی کیا ہے؟
کفر ہے۔ ہمیں اللہ سے کسی حال میں بھی نا امید ہونا ہی نہیں ہے، کتنے ہی جرم کتنے ہی گناہ کر بیٹھیں، ہم کتنی بڑے مجرم ہو جائیں، لیکن نا امید ڈھیٹ بھی نہیں ہونا اور نا امید بھی نہیں ہونا۔ ڈھیٹ ہونا بھی کیا ہے؟ جرم ہے، اور نا امید ہونا بھی یہ بھی جرم ہے۔ دونوں کے بیچ میں رہنا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اعمال قبول نہ کرے تو بھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ اگر قبول نہ کرے تو ہم کسی بت کے لیے عبادت کرنا شروع کر دیں۔ بھائی قبول کرو نہ کرو، کرنا تمہاری عبادت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تمہاری عبادت ہے۔ جیسے شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید حج کو جا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے نبی کے دربار میں میرا بھی سلام کر دیں۔ اب یہ حج کر کے پہنچے، دربار اقدس میں جا کے سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی کہ تم اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا کہا؟ اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام کہہ دینا، اللہ کے نبی نے کہا۔ اب یہ بڑے حیرت ہے کہ میں اپنے حضرت کو بدعتی کہوں جا کر کے، یہ الفاظ استعمال کروں کہ حضرت کی شان کے جائیں، خلاف ہے۔ لوٹ کے آئے، ادھر کشف ہو گیا شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لوٹ کے آئے کہ جی سلام پیش کیا تھا، کہ جی پیش کیا تھا۔ جواب ملا تھا کہ جی جواب آیا آپ کے لیے۔ کیا آیا؟ کہ جی آپ کو بھی سلام ملا۔ کہ نہیں وہی الفاظ کہو جو آقا نے کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کے الفاظ میں بھی کیا ہے؟ مزہ ہے۔ وہ گالی دے وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ محبوب کیا ہے؟ گالی دے وہ بھی کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ کہ جو اللہ کے نبی نے الفاظ کیے وہی الفاظ کو، کہ جی حضرت نے تو کہا تھا اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام کہہ دیں، تو اسی وقت ان کی زبان پر شعر آیا، بدم گفتی و خرسندم جزاک اللہ، لکھو گفتی جواب تلخ می زیبت لب شیریں شکر کا، مجھ کو برا کہا افاق اللہ، نکو گفتی آپ نے بہت اچھا کہا۔ آپ نے کیا ہے؟ بہت اچھا کہا۔ جو لب ہوں شکر سے زیادہ میٹھے ہوں ان کا جواب کیسا بھی ہو میٹھا ہی، وہ کیا ہے؟ میٹھا ہی جواب ہے۔ تو نا امید کسی حال میں نہیں ہونا کہ وہ بدعتی کا لقب دے رہے۔ ایک صاحب آئے ایک اللہ والے کے پاس، میں عبادت کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی آواز دے رہا ہے تیری عبادت قبول نہیں ہے، تو کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا جن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو ستایا کرتے ہیں۔ جن سے وہ محبت کرتے ہیں کیا ہے؟ کبھی کبھی وہ ستایا کرتے ہیں، اس کی فکر نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کسی حال میں بھی کیا ہے؟ نا امید ہونا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا خوف کتنا ہو، اتنا خوف ہو جو ہمیں گناہوں سے روک دے، اتنا خوف نہ بڑھے جس کی وجہ سے نا امیدی کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے، اور پھر آدمی کیا ہو؟ نا امید ہو جائے۔ تو تعریف میں بھی حد باقی رکھنا ہے، خوف میں بھی کیا رکھنا ہے؟ حد باقی رکھنا ہے۔ تعریف میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چرواہا بڑھ گیا، موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے تو چرواہا کیا کہہ رہا ہے؟ دعا میں کہہ رہا ہے اللہ اگر آپ مل جاؤ تو آپ کے پیر دباؤں گا، آپ کے سر میں تیل لگاؤں گا، اپنی بکریوں کا آپ کو دودھ پلاؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے آپ کے کپڑے دھو کر کے آپ کو پلاؤں گا۔ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اب وہ جاہل تھا، اللہ کا عاشق تھا، لیکن یہ باتیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے، موسیٰ علیہ السلام گرے بے کیا کر رہا ہے؟ تو ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ خدمت کی ضرورت ہے، نہ وہ تھکتا ہے، یہ سب کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب وہ محبت میں کہہ رہا تھا، لیکن یہ تو سراسر کیا اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو کافر ہوگا، اس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور بھاگا، چیختا چلاتا ہوا کہ میں تو ہلاک برباد ہو گیا، میں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، روتا ہوا بھاگا۔ ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھگایا موسیٰ کے پاس اور کہا موسیٰ سے جا کے کہو، موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ میرے ایک دوست کو مجھ سے جدا کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے وصل کردن آمدی۔ موسیٰ تم جوڑنے کے لیے آئے ہو کہ توڑنے کے لیے آئے ہو؟ تم تو میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آئے ہو، میرے بندے کو مجھ سے تم نے جدا کیوں کر دیا؟ موسیٰ ہر ایک کے آداب الگ الگ ہیں، تم یہ کہو گے تو کفر ہوگا۔ اس کی بھولی بھالی باتیں، وہ ناواقف تھا، بھولی بھالی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ موسیٰ تلاش کرو میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ۔ تو کیا ہے کہ حمد میں بھی حد ہے، حمد میں بھی کیا ہے؟
حد ہے، ہر چیز میں حد. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو الا سددوا وقاربوا لا یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ جو آدمی دین میں سختی کرتا ہے تو دین اس کے اوپر غالب آتا ہے. یاد رکھنا دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کوئی یہ چاہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر کے فلاں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ نہیں، حد سے آگے بڑھے گا تو دین اسے پچھاڑ دے گا، دین اسے گرا دے گا ایک دن. لہذا حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا. جو حد مقرر کی ہے شریعت نے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. اس کو کراس کریں گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی. تو تمام چیزوں میں حدود ہے. اسی طریقے سے محبت میں بھی حد ہے. اس میں حد ہے، محبت میں بھی حد ہے. محبت میں بھی آگے بڑھ جائے گا تو بھی کام گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا اسألک شوقا الى لقائک من غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ. اے اللہ میں تیری ملاقات کا شوق تو رکھتا ہوں، لیکن غیر ضراء مضرہ، جو جسمانی نقصان نہ دے، ولا فتنة مضلہ، اور اسی طریقے سے جو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جو گمراہ کر دے. جسمانی نقصان بھی نہ ہو، روحانی نقصان بھی نہ ہو، ایسی ملاقات چاہیے. حد بنا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی نے کیا کی؟ حد مقرر کی کہ نہیں، تم اللہ کی ملاقات میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ اپنے جسم کو کیا کرو، تباہ کر دو. ایسی عبادت نہ کرو شوق میں آ کر کے کہ تم اپنی صحت کو خراب کر لو. یہ مقصود نہیں ہے. صحت کو اگر کوئی آدمی عبادت میں لگا کر کے خراب کر رہا ہے، دین کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں کہ اپنی صحت کے رہتے ہوئے لمبے زمانے تک اعتدال کے ساتھ کیا کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، اعتدال کے ساتھ عبادت. اب اگر کوئی کر رہا ہے اور جسم کو خراب کر رہا ہے، کہاں جائے گا؟ وہ کیا ہے؟ مغلوب الحال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مغلوب الحال ہو گیا. شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر شریعت کا یہ مقصد ہوتا تو صحابہ کرام سارے کے سارے اپنی صحت کو خراب کر ڈالتے، سارے کے سارے خراب کر. لیکن صحابہ میں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی صحت کو کیا ہو، خراب کیا ہو عبادت میں، عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے صحت خراب کی ہو، ایسا نہیں ملتا. تو ایسی ہمیں عبادت بھی نہیں کرنا اللہ کی ملاقات کی شوق میں کہ ہم اپنے جسم کو کیا کر لیں، بھلا لیں اور ختم کر دیں. اور ایسا بھی شوق نہیں رکھنا کہ ہمارا عقیدہ متزلزل ہو جائے اللہ کے بارے میں، عقیدے کے اندر فرق آ جائے. ایسا بھی نہیں کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا ہے، درخواست لگا دی، ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. نہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب زیادہ ہی منزل کی تو اللہ نے کہا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹل گیا اور میری تجلیات کو اس نے جھیل لیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. ڈالی جو تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارا کا سارا پہاڑ سرما بن گیا. فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صیقا. موسیٰ بے ہوش ہو کے دھڑام سے گرے. اللہ نے کہا موسیٰ کہاں نہیں تھا، تم برداشت نہیں کر سکتے، مانے نہیں. اب کوئی آدمی یہاں یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو باولا ہے، پاگل ہے، بدگمانہ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ قرآن میں صاف کر رہا ہے، صاف اعلان کر رہا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے. کوئی آنکھ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ جو اللہ کا دیدار کر سکے، جو اللہ کو دیکھ سکے. تو حد مقرر کر دی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اس میں بھی حد ہے، محبت میں بھی کیا حد ہے. اب کوئی آدمی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غالب آ گیا، اور غالب اتنا آیا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جس کی وجہ سے دوسری انبیاء کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے، تو یہ محبت میں کیا ہے، حد کو کراس کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ دیکھو مجھے ایسے آگے نہ بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھایا اور کیا کہہ دیا، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو سنو، انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اس سے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں. تو حد مقرر کر دی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا یعبد وثنا یعبد.
کہ دیکھو میری قبر کو کہیں بت بنا کے پوجنا نہ شروع کر دیں کہ محبت غالب آئی، جیسے پیروں کی محبت غالب ہوتی ہے تو قبروں کو سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہیں نبی سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کی محبت سے زیادہ کسی پیر کی محبت کسی کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کسی پیر کی محبت دل میں نبی سے زیادہ ہے تو اپنے ایمان میں خطرہ ہے، ایمان جائے گا اسے۔ سب سے زیادہ نبی کی محبت اللہ کے بعد اگر کسی کے دل میں ہے، اب نبی کی قبر پہ جا کر کے محبت میں کوئی آدمی مغلوب ہو کر سجدہ کر لے تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی منع کر دیا، نہ لا تجعلوا قبری وثنا، میری قبر کو تم بت مت بنا نہ دینا کہ تم اس کی کیا کرو، عبادت کرو۔ تو محبت میں بھی کیا ہے، ایک حد ہے، ہر چیز میں حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، ان حدود سے ہمیں کیا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نبی کی محبت میں بھی حد ہے، اللہ کی محبت میں بھی کیا ہے، حد ہے۔ اور جو ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، کنبہ قبیلے والے ہیں، ان کی محبت میں بھی کیا ہے، حد ہے۔ ان سے بھی، ان میں محبت سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اور محبت میں کمی کر کے ان کے حقوق کو تلف کر دینا، یہ بھی کیا ہے، حد میں کمی ہے۔ ایسا بھی نہ ہو، اتنی محبت نہ ہو جو اللہ کے حقوق کو اڑا دے، کہ بیوی کی محبت میں بیوی نے کہا جناب فلاں 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 چیز ہے، ڈیمانڈ اس نے رکھی ہمارے سامنے، ہمارے پاس ہے نہیں ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے، ہم نے حرام کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ کیا کیا ہم نے، بیوی کی محبت میں مغلوب ہو کر کے ہم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ یا ہم نے کیا ہے، ماں کی محبت کو آگے بڑھا دیا، بیوی کی محبت کو کم کر دیا، جس کی وجہ سے بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، بیوی کو نوک کی چپل کی نوک پہ رکھتا ہے، ماں کے سارے حقوق ادا کر رہا، بیوی کے حق نہیں ادا کر رہا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حد کے خلاف جا رہا ہے۔ ہر چیز میں حد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، مقرر کی ہے۔ تو اس لیے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے، حدود ہیں۔ ان حدود کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، ان حدود کا ہمیں کیا رکھنا ہے، پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اسی لیے پیروں سے محبت میں حد، یہ نہ ہو کہ جناب پیر صاحب سے محبت جب بیٹھے ہوئے ہیں پیر کو سجدے شروع کر دیا، وہی بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، پیر کو کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی بھی محبت ہو لیکن سجدہ نہیں ہو سکتا، اس میں بھی حد ہے۔ جب نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، کون سا وہ پیر اور فقیر ہے جو سجدہ کروائے؟ جو کروا رہا ہے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی شرک میں مبتلا ہے، دونوں شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی حدود جو مقرر کی ہیں ان کے خلاف کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں تمام چیزوں میں کیا رکھنا ہے، حد برقرار رکھنا ہے، حدوں کو کراس نہیں کرنا، اپنے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو نہیں کرنا، بلکہ شریعت کے حکم کی وجہ سے عمل کرنا، شریعت کے حکم کی وجہ سے۔ شوق پورا نہیں کرنا ہمیں۔ اب ایک آدمی مان لو شدید بیمار ہے، اب اسے شوق لگ رہا میں جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا، اور بیمار ہے، سخت سانس کی بیماری اسے ہے، اب یہاں آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی، تو یہ حد کو کراس کرنے والا ہے۔ گھر میں نماز پڑھے گا، اسے جماعت کا ثواب ملے گا، اس کو گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا جماعت کا، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، اپنا شوق پورا کر رہا ہے، شریعت کی حد کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ شریعت کی حد کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اپنے شوق کو پورا نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی مان لو کیا ہے، ری خاری ہونے کی اسے بیماری ہے، ہر وقت اس کی ری خاری ہوتی رہتی ہے، یا منہ سے ہر وقت اس کے سڑان آتی رہتی ہے، فرمایا گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ مسجد میں آئے گا، ری خارج ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوگی، منہ میں سڑان آ رہی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوگی کہ جی میری تو جماعت چھوٹ رہی ہے۔ جب تجھے اکیلے پڑھنے پر جماعت کا ثواب مل رہا ہے تو تیرے سر میں کائے کو درد ہو رہا ہے؟ گھر میں اکیلے نماز پڑھ، دوسروں کی اذیت کا باعث نہ بن۔ ایسے ہی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کو فجر کی نماز میں آئیں گے، لہسن کھا کرتے ہیں، لہسن کھایا مسجد میں آ گئے، اب لوگوں کو کیا بے جا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، خود ان کو بدبو محسوس نہیں ہوگی۔ بھائی لہسن کھانا صبح کو ٹھیک ہے، آپ کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ فجر پڑھ کے جاؤ تب کھا لو جا کر کے، یہ کیا ضروری ہے آپ پہلے کھا کر کے آ رہے ہو، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہو؟ جو کھائے گا اسے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن سامنے جو آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ کچا پیاز کھا کر کے آ رہا ہے، بدبو منہ میں ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ رمضان میں لوگ کیا کرتے ہیں، بیڑی باہر پھینکی، کلی کی مسجد میں آ گئے۔ ناجائز ہے ایسے لوگوں کا مسجد میں نماز پڑھنا،
ناجائز ہے ایسے لوگوں مسجد میں نماز پڑھنا. کیوں بدبو پھیلا رہے ہیں مسجد کے اندر؟ بیڑی پینا ہے آپ جماعت کے بعد بیڑی پیو، جماعت ہو جائے اس کے بعد بیڑی پیو. کوئی چیز کھانا ہے نماز کے بعد آپ کھاؤ، بیچ میں فاصلہ ہو جائے تاکہ منہ کی بدبو کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اللہ کے فرشتوں کو اذیت نہ ہو، اللہ کے بندوں کو اذیت نہ ہو. ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، ہماری ذات سے لوگوں کو راحت ملے، سکون ملے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے شریعت نے ہر چیز کیا بنائی ہے؟ حدود بنائی ہے. ان حدود کی ہمیں رعایت رکھنا سخت ضروری ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا